السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے بلیڈر کینسر، یعنی مثانے کا سرطان۔ مثانے کا سرطان جو ہے وہ ایک جو زیادہ ہونے والے سرطان ہیں دنیا میں ان میں سے ایک ہے۔ انفیکٹ امریکہ میں یہ 5ویں نمبر پہ ہے سرطانوں میں، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ مریض کے اوپر اور مریض کی آنے والی زندگی پہ بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ لیکن لکیلی بہت سے سرطان اگر وقت پہ پکڑے جائیں، خاص طور پہ مثانے کا سرطان، تو اس کی جو پروگنوسس یا اس کا ٹھیک ہونے کا جو امکانات ہیں وہ کافی روشن ہیں، اور بہت سے مریض ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ وہ علاج کتنی جلدی کرواتے ہیں، اپنے علامات کو نظر انداز کرنے کی بجائے کتنی جلدی اپنی علامات پہ نظر کر کے اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ میرے پاس جو مریض آتے ہیں عام طور پہ جن کو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں، جن کو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ان کو مثانے کا سرطان ہو سکتا ہے، وہ مریض ہیں جو آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیشاب میں خون آ رہا ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیشاب میں جو خون آ رہا ہے وہ آپ کو پیشاب میں مکس نظر آتا ہے یا پورا خون ہے، اور یہ جو خون ہے یہ آپ کو کتنے عرصے سے آ رہا ہے؟ ان ساری وجوہات کو مد نظر، ان ساری سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی تشخیص پہ پہنچتا ہوں یا کوئی آگے رستہ یا آگے سوال کرتا ہوں۔ عام طور پہ جو مثانے کا سرطان ہے اس میں خون آنا بہت ایک کامن سی بیماری ہے، لیکن خون کے ساتھ ساتھ دیگر علامات بھی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک جو مریض ہے اس کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، رات کو اٹھنا پڑتا ہے، پیشاب کے لیے جلدی کرنی پڑتی ہے، پیشاب سم ٹائمز اس کا کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ جو ایک خاص چیدہ چیز ہے مثانے کے سرطان کی وہ یہ ہے کہ اس میں مریض کو درد نہیں ہوتا، بغیر درد کے اس کو خون جاری ہوتا ہے۔ اگلا سوال کہ یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو ہیوی سموکرز ہوتے ہیں مثانے کا سرطان ان میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثانے کے سرطان ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو ایسی جگہ کام کرتے ہوں جہاں بہت زیادہ کیمیکلز ہوں۔ فار انسٹنس اگر ایک پینٹر ہے اور وہ سارا دن پینٹس کو ہاتھ لگاتا ہے اور پینٹس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مثانے کا سرطان ہو۔ اسی طرح جو لیدر کی ٹینری میں یا ڈائی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا کوئی بھی زیادہ جو کیمیکل سے انوالوڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں مثانے کا سرطان کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کامن لوگوں کے ساتھ۔ مثانے کا جو سرطان ہے اس کی جو ڈائگنوزز ہے، جو اس کی تشخیص ہے، وہ عام طور پہ ہم الٹرا ساؤنڈ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ کو آ رہا ہے وہ واقعی خون ہے یا کوئی اور دوائیوں کا اثرات تو نہیں جو وہ ساتھ میں لے رہا ہے جس سے اس کے پیشاب کا رنگ لال ہو گیا ہے۔ بہت سی ایسی ادویات ہیں جو ٹی بی میں دی جاتی ہیں، بہت سی ایسی ادویات ہیں جو میں خود پیشنٹس کو پرسکرائب کرتا ہوں جس سے ان کے پیشاب کا رنگ تھوڑا لال ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مریض ایسی کوئی دوائی ساتھ تو نہیں لے رہا۔ الٹرا ساؤنڈ ہمیں یہ بریف سا پکچر دیتا ہے کہ ہمیں ایک مختصر یہ پیغام دے دیتا ہے کہ اس میں پیشاب جو ہے اس میں اس کے جو مثانہ ہے اس میں کینسر ہے یا کچھ اور چیز ہے یا کوئی پتھر ہے۔ لیکن جو ڈیسائسو، جو ہم حتمی طور پہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیمرہ ڈال کے پیشنٹ کو اندر مثانے میں دیکھنے کا، جس کو ہم سسٹوسکوپی کہتے ہیں۔ سسٹوسکوپی کے ساتھ جب ہم مریض کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کینسر موجود ہے، اس کے بعد ہم اس کینسر کو اپنے انسٹرومنٹس کے ذریعے کاٹ کے باہر نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کاٹ کے ہم لیبارٹری میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سم ٹائم سی ٹی اسکین بھی کروانا پڑتا ہے اور سم ٹائمز ایم آر آئی بھی کروانا پڑتا ہے۔ اگر تو مثانے سے باہر نہیں پھیلا ہوا کینسر اور اس کے پٹھے میں نہیں گیا ہوا مثانے کے، تو ہم اس کو مریض کو وقتاً فوقتاً ہر 3 مہینے بعد بلا کے کیمرہ ڈال کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ دوبارہ تو نہیں ہوا، بیکاز سم ٹائمز اسی طرح کاٹ کے نکال دینا ہی اس کا علاج بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مریض کو مثانے کے اندر ادویات بھی ڈالتے رہتے ہیں جو 1.5 سال تک چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر پٹھے سے آگے گیا ہوا ہے اور پھیلا ہوا کینسر ہے تو پھر ہمیں پورا مثانہ نکالنا پڑتا ہے، اور پیشاب کی نالیاں جو ہیں جو گردوں سے نیچے آ رہی ہیں ان کو پھر پیٹ میں نکالنا پڑتا ہے، اور مریض اسی نالی کو جو تھیلی جو لگی ہے اس کو خالی کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔
اس لیے جو بر وقت علامات ہیں ان کی تشخیص اور ان کو ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی علامت ہے تو میری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ فوراً ہمارے کلینک تشریف لائیں یا کوئی آپ کا قریبی یورولوجسٹ ہے تو اس کو دکھائیں تاکہ اس کا مکمل تدارک ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.